حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات میری شب باری کی باری تھی کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے پاس تشریف لانا تھا، تو اچانک میری آنکھ کھولی کہ میں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس نہ پایا۔ حضور جنت البقیع کے اندر دعا فرما رہے تھے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم نے گمان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے تم سے خیانت کریں گے؟ اے عائشہ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کرے گا؟ عرض کرتے ہیں حضور یہ بات نہیں ہے، لیکن مجھے گمان یہ گزرا ہے کہ شاید آپ کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے، مجھے یہ گمان گزرا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15 شعبان کی رات کو آسمانی دنیا پر تشریف فرما ہوتا ہے، اپنی شیان شان آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ وہ رات ہے اور اتنے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ حضور نے پھر آگے ارشاد فرمایا مگر چند لوگوں کی بخشش بھی اس رات میں نہیں ہوتی ہے۔ چند ایسے بھی بدبخت قسم کے لوگ ہیں کہ جن کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا سب سے پہلا وہ شخص جو شرک کرنے والا ہے، مشرک ہے، اس کی بھی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی، اور دوسرا وہ شخص جو تعلقات کو توڑنے والا ہے، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی ہے۔ جو آپس میں تعلقات کو توڑتا ہے، بھائی چارے کو توڑتا ہے، پیار محبت کو توڑتا ہے، اور تیسرا حضور نے ارشاد فرمایا اس رات اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی جو تکبر سے چادر لٹکانے والا ہے۔ تکبر سے چادر لٹکانے والا ہے۔ اس دور کے اندر تہبت باندھتے تھے اور اپنی چادر کو ٹخنوں کے نیچے کر لیتے تھے، یہ تکبر کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس رات بھی ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آج کا دور دیکھ لے، آج کا فیشن یہ ہے کہ جب تک پینٹ پاؤں کے نیچے نہ آ جائے یہ پینٹ کا فیشن پورا نہیں ہوتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس کا ٹخنا ننگا نہیں ہے، حدیث مطلق ہے، حضور نے ارشاد فرمایا وہ دوزخی ہے، یا وہ شخص دوزخی ہے یا اس کے ٹخنے دوزخ میں جائیں گے، کہ جس کے ٹخنوں کے نیچے اس کی تہ بند اس کا کپڑا جاتا ہے۔ اس لیے یہ فیشن اور چیز ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس رات میں اس شخص کی بھی بخشش نہیں ہوتی جو تکبر کے ساتھ چادر لٹکانے والا ہے۔ اور چوتھا وہ شخص کہ جس کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی وہ ہے والدین کا نافرمان۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو بھی والدین کا نافرمان ہے اس رات اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اگر بخشش چاہتے ہو تو والدین کو راضی کرو، والدین سے معافی مانگو۔ اور پانچواں وہ شخص کہ جس کی اس رات بخشش نہیں ہوگی، حضور نے ارشاد فرمایا شراب کا کاروبار کرنے والا، شراب پینے والا، شراب پلانے والا، جو بھی شراب کا کاروبار کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ اتنی رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے کہ رب کائنات قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر، ایک دو بکری کی بات نہیں، پورے قبیلے کی بات ہے۔ اور یہ وہ عرب کا قبیلہ تھا کہ جس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھی۔ رب فرماتا ہے کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر میں دوزخیوں کو دوزخ سے آزاد فرماؤں گا۔ لیکن جو شراب کا کاروبار کر رہے ہیں ان کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور وہ شخص جو زنا پر اصرار کرنے والا ہے، زنا بار بار زنا کرتا ہے، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ بار بار زنا کرنے والے کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوگی۔ زنا کی وعیدات پر بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں زنا ایک قرض ہے، زنا ایک قرض ہے۔ آج تم کسی کی ماں بہن بیٹی سے کرو گے تو یہ قرض تمہارے گھر والوں میں سے کوئی ادا کرے گا، یہ ادا لازمی کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ قرض ہے۔ آج تم قرض کر لے رہے ہو، کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ
تم زنا کر رہے ہو تو تمہاری گھر والوں کے سیکے ہوئے کے قرض لازمی ادا کرے گا۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا وہ شخص کہ جس کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی ہے وہ ہے چغل خور، چغل خور کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر ہمارا طریقہ امتیاز یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں میں نے تو ویسے کی ہے، میں نے تو مذاقن کہا ہے، تم مذاق میں کرو، ویسے کرو، جیسے بھی کرو، چغلی چغلی ہے، چغل خور ہی رہو گے تو تمہاری رات اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اور یہ وہ رات ہے کہ اللہ رب العزت 15 شعبان کی رات کو آسمانی دنیا پر اپنی شیان شان نزول فرماتا ہے اور رب بلاتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا آئے میں اس کو بخش دیتا ہوں، ہے کوئی رزق کا طالب گار میں اس کو رزق بھی دیتا ہوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ وہ آئے دعا کرے میں اس کی مصیبت بھی دور کرتا ہوں، ہے کوئی دعا کا طالب گار، ہے کوئی اولاد طلب کرنے والا وہ آئے میں اس کی اولاد بھی اس کو اولاد بھی دیتا ہوں۔ اور یہ اعلان صبح صادق تک ہوتا رہتا ہے اور رب بلا رہا ہے اس رات میں، اور یہ اتنی عظمتوں والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے۔ اور حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ شب برات کو اللہ رب العزت جبریل امین کو حکم فرماتا ہے اور جبریل کو جنت میں بھیجتا ہے، فرماتا ہے کہ اسے سجاؤ، جنت کو جا کر سجا دو اور اسے جا کر بتاؤ کہ اس رات اللہ تعالیٰ نے آسمان کے ستاروں اور زمین کے دن اور رات کی تعداد کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرمانا ہے۔ اتنے لوگ اس رات جہنم سے آزاد ہوں گے کہ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی اور پھر دن اور رات کی تعداد کے برابر بھی۔ اس لیے اس رات توبہ کریں اور توبہ ایسی ہو کہ توبہ پکی ہو، مستقل توبہ ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ پکی توبہ اس رات کی جائے۔ اور پھر اس رات کی عبادت کتنی عظیم و شان ہے، روایات میں آتا ہے کہ کوئی بندہ اس رات میں 12 رکعت نماز نفل پڑھے اور وہ اس انداز میں پڑھے کہ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، اگر اس کے گناہ سمندروں کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں گے تو اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ تلقین فرمایا کرتے تھے کہ صلاۃ التسبیح پڑھا کرو، نماز صلاۃ التسبیح پڑھا کرو، اگر ہر روز پڑھ سکتے ہو تو ہر روز پڑھو، نہیں تو ہفتے میں ایک بار، اگر ہفتے میں ایک بار نہیں تو مہینے میں ایک بار پڑھ لو، نہیں تو سال میں ایک بار پڑھو، اگر سال میں بھی ایک بار نہیں پڑھ سکتے ہو تو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لو۔ یہ نماز صلاۃ التسبیح زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لو۔ فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے پھر نماز پڑھ کر دعا کرتا ہے، اگر اس کے گناہ سمندروں کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں، درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہوں، ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہوں، اس کے وہ گناہ جو اس نے جان بوجھ کر کیے ہیں یا غلطی سے ہو گئے ہیں، وہ سارے کے سارا اللہ رب العزت اس نماز صلاۃ التسبیح کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ احباب ذی وقار، یہ وہ عظیم رات آنے والی ہے کہ جس رات میں اللہ رب العزت کی رحمت چھم چھم کر برس رہی ہوگی اور گناہگاروں کو پکار رہی ہوگی کہ گناہگاروں آؤ، میں تمہیں انتظار میں ہوں کہ تم توبہ کرو، میں تمہاری توبہ قبول کروں گا، تم آؤ، تم اس رات میں آؤ، میں تمہاری ہر توبہ قبول کروں گا۔ حضرت ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پہاڑ کے گرد میں ایک سفید پتھر نظر آیا، سفید پتھر۔ آواز آئی اے موسیٰ اس سے بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اے عیسیٰ اس سے بھی عجیب ترین چیز نہ دکھاؤں؟ عرض کی باری تعالیٰ دکھاؤ، اس سے عجیب ترین چیز کیا ہے؟ پتھر پھٹتا ہے، اندر ایک شخص ہے، اس کے پاس ایک عصا ہے اور سبز رنگ کا وہ عصا ہے اور انگوروں کی بیل اس کے پاس لگی ہوئی ہے اور وہ عبادت کر رہا ہے۔ پوچھا کتنی دیر ہو گئی ہے؟ کہنے لگا 400 سال سے میں یہاں عبادت کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ تو بڑا عبادت گزار ہے،
یہ تو بڑا عبادت گزار ہے، اب اس کے مقابلے میں کون عبادت کرے گا؟ نہ دنیا میں، نہ دنیا کے وہم و گمان اس کے قریب سے گزرتے ہوں گے جو دنیا میں ہو رہا ہے۔ یہ جہاں تنہا بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے، 400 سال ہو گئے ہیں، اس کے لیے انگور کی ایک بیل بھی لگی ہوئی ہے، وہاں سے وہ رزق کھاتا بھی ہے۔ اتنے بڑا عبادت گزار کون ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب حضور نبی دو عالم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص شب برات کے اندر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے گا، میں اس کو اس 400 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا۔ اس کے وہ 2 رکعت اس 400 سال کی عبادت سے زیادہ افضل بھی ہیں اور اعلیٰ بھی ہیں۔ اس لیے یہ رات آنے والی ہے، ہمیں شرلی پٹاخے بجا کر حرام کاموں کے اندر اس رات کو نہیں گزارنا چاہیے، فحش کلامی کے اندر چوکوں میں بیٹھ کر اس رات کو نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ آئیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، آئیں گڑ گڑائیں، توبہ استغفار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، سجدوں کے ساتھ اپنے دلوں کو منور کریں، اور یہ رب کی رات نہ جانے اگلے سال ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، ہم میں سے کوئی اگلے سال رہے یا نہ رہے، وہ خوش قسمت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں یہ عظیم رات نصیب فرمائی ہے۔ دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی رحمتوں سے لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔